الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید ولد آدم وخاتم الانبیاء وعلی آلہ المجتبیٰ وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ آواز سیٹ کرو تھوڑا جو معزز سامعین علماء گرامی قدر دور دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات غالباً گزشتہ سال میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ کسوال ایک مرتبہ بھرپور محفل ہوگی اور میں اپنا علمی محاضر پیش کروں گا آپ کی محبت اور کشش کے سبب وہ وقت آ گیا یہاں کے باذوق اور با محبت افراد نے مجھے دعوت دی یوں تو دعوت مجھے ملتی رہتی ہے لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا اور میں کوئی پروفیشنل آدمی نہیں ہوں کہ تقریریں اور خطابات کرتا پھروں اور ہمارے بہت سے کام ہیں ابھی اللہ کے فضل سے ہم نے جامعہ مہریہ نصیریہ کا افتتاح کیا ہے یونیورسٹی کا تو اس کا کام بھی جاری ہے آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے یوں تو کافی لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں لیکن یہاں کے اراکین بزم مہریہ نصیریہ کے عبدالقیوم وغیرہ انہوں نے اہتمام کیا ہے آپ لوگ اپنے ذوق کے مطابق جامعہ کے لیے یونیورسٹی کے لیے دل کھول کر تعاون کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے گا تو اس قسم کے بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں بہرحال وقت میں نے نکالا ہے خطابات آپ سنتے رہتے ہیں علماء اور خطیب اپنے اپنے انداز میں مسائل بھی پیش کرتے ہیں عقائد کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں اور مختلف موضوعات پر بحث فرماتے ہیں میں نے آج جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس کا تعلق علم سے ہے تھوڑا اسے پھیر چھوڑو بس ذرا پھر علم کے متعلق بڑی غلط فہمی ہے
حالانکہ علم غلط فہمیاں دور کرتا ہے۔ آپ ذرا زندہ دل ہو کر سنیں گے، بات کو چلائیں گے تو لطف بھی پیدا ہوگا اور بات بھی آگے بڑھے گی۔ ابتدا میں نے اردو سے کی ہے، ہو سکتا ہے درمیان میں پنجابی بھی آ جائے۔ آپ کی پنجابی میں اور ہماری پنجابی میں فرق ہے، لیکن آپ راول پنڈی کی پٹھوار کی زبان کو غالباً ضرور سمجھتے ہیں۔ زبانیں بے شک مختلف ہوں، لیکن جب دلی اتحاد ہو، اندر کی محبت موجود ہو، تو زبان، رنگ اور نسل کوئی بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے یہی فرمایا ہے کہ میں نے انسانوں کو قبائل میں تقسیم کیا ہے تعارف کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی معزز ہے جو تم میں سے اے انسانوں جتنا متقی ہے، میرے نزدیک وہی مکرم ہے۔ ناصر علی سرہندی ایک بہت بڑا فارسی کا شاعر گزرا ہے، اس نے دلی محبت کے حوالے سے ایک بات کی تھی، مجھے اچانک اس کا شعر یاد آ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دلہا، محبت جادہ دارد نہاں در خلوت دلہا، چو تارے صبح گم گشتست این راہ زیر منزلہا۔ محبت ایک خفیہ راستہ رکھتی ہے، جو راستہ دلوں کی خلوتوں میں جاتا ہے۔ دل کی جو تنہائیاں ہوتی ہیں وہ راستہ اندر ہی اندر دلوں تک جاتا ہے، محبت کا وہ راستہ ہے۔ اس نے مثال دی، چوتارے صبح گم گشتست این راہ زیر منزلہا، تسبیح کے دھاگے کی طرح جو دانے ہوتے ہیں ان میں جو سوراخ ہوتے ہیں، ان میں جس طرح دھاگا اندر ہی اندر سے چلا جاتا ہے، ایک ایک دانے کو آپ ایک ایک دل سمجھیں، ایک ایک دانے کو ایک ایک دل سمجھیں، اور اہل دل جب دانوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہر دانہ بمنزل دل ہو کر بولتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ تو جس طرح نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت مارا کریں، یہ نہ مارا کریں حق نصیر وغیرہ، نعرہ رسالت نعرہ تکبیر مارا کریں۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا، اور نعرے کا بھی موقع ہوتا ہے، ہر بات پہ نعرہ نہیں مارتے۔ جب گفتگو اس منزل پر آتی ہے کہ جب پیمانہ صبر لبریز ہو جاتا ہے، انسان خاموش نہیں رہ سکتا، اس سے نہیں رہا جاتا، تو اس وقت یہ ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور بہتر ہے، سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس مالک کا نام لیں، اس خالق کا نام لیں جس نے ہمیں ایک قطرہ ناپاک سے احسن تکوین کی منزل تک پہنچایا، اور وہ نعرہ تکبیر ہے، اللہ کی کبریائی، سب سے پہلے اللہ کی کبریائی، پھر رسالت مآب جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصطفائی کا ذکر ہو، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے بڑی معزز اور محترم ذات شخصیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ تو یہ نعروں کا بھی سلسلہ عجیب ہے، اس پر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہو، یا علی کیوں کہتے ہو۔ یہ کوئی ایسی کوئی شرک کی بات نہیں ہے، صرف اظہار محبت ہے کہ ہمارا ان ذوات مقدسہ سے تعلق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو اس اظہار پر پابندی نہیں ہے۔ پھولوں کی مہک قید کرو تو مانے، پھولوں کی مہک قید کرو تو مانے۔ کب تک آپ روکو گے کہ نعرہ رسالت نہ لگاؤ، نعرہ تکبیر نہ لگاؤ، نعرہ حیدری نہ لگاؤ؟ یہ نعرے تو لگیں گے، ان کو کوئی قید نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دلوں کی دھڑکن ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ مسلمان کے دل میں اللہ کی طرف سے ہیں یہ باتیں۔ بجلی کی کڑک قید کرو تو مانے، بجلی کی کڑک قید کرو تو مانے، بادل کی کڑک قید کرو تو مانے، مانا کہ ہے گلشن پہ تمہارا قبضہ، پھولوں کی مہک قید کرو تو مانے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ چوتارے صبح گم گشتست ای رہ زیر منزل ہا، تسبیح کے دھاگے کی طرح یہ منزلوں کے نیچے دھاگا جا رہا ہے محبت کا۔ وہ دانے سب بکھرے ہوئے ہیں، اگر وہ رشتہ وہ دھاگا اندر نہ ہو تو دانے بکھر جائیں گے۔ وہ دھاگا ہے جس نے سب کو یکمشت کیا ہوا ہے، ایک ترتیب میں باندھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ اندازی نہ کرو، نفرت پیدا نہ کرو، محبت پیدا کرو۔ وہ اعتصام بحبل اللہ کیا ہے؟ وہی رشتہ ہے، وہی تعلق ہے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور وہ اللہ کی وجہ سے اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ کی وجہ سے، کیونکہ ہم سب حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے صوفیاء کا سلسلہ ہے، سلاسل ہیں، اور وہ بھی ایک محبت کا، اخوت کا دھاگا ہے جس کے ساتھ سارے پیر بھائی بندھے ہوتے ہیں، اور چاہیے کہ ہر پیر بھائی جو ہے اس کی مثال تسبیح کے ایک دانے کی ہے، اور وہ جب بندھا ہوگا شیخ کے اس تعلق کے ساتھ تو ان میں وہی اتحاد ہوگا جو تسبیح میں ہوتا ہے۔ تو یہی چیز ہے، یہی ذکر ہے، اور جب آپ متحد ہوں گے تو ان خانقاہوں کا، ان صوفیاء کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو متحد کریں۔ بھئی خاموشی سے بیٹھے، خاموشی سے سنیں، جو لوگ یہاں تنگ ہیں وہاں سامنے چلے جائیں، خاموشی سے سنیں، آرام سے۔ تو یہ تو خیر ضمناً باتیں آگئی، تو میں نے آیت کریمہ جو پڑھی تھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے میرے رسول، اے میرے محتشم رسول، میں نے تجھے وہ علم دیا جو علم میرے علم دینے سے پہلے تو نہیں جانتا تھا۔ دیکھیں نا، اللہ نے یہاں وضاحت فرما دی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو تو نہیں جانتا تھا اس کا علم میں نے تجھے دے دیا ہے۔ اب
اب جھگڑا ہی ختم۔ بھائی جھگڑا تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی رسول یہ دعویٰ کرتا کہ یہ میرا ذاتی علم ہے، اللہ نے معاذ اللہ نہیں دیا، میرا یہ ذاتی علم ہے، تو پھر اختلاف بھی ہو سکتا تھا، اعتراض بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے فرما دیا اور قرآن مجید میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو تو نہیں جانتا تھا میں نے تجھے ان سب چیزوں کا علم دے دیا۔ اور پھر یہ نہیں، علم دے کر یہ بھی مہر لگائی وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے کملی والے یہ میرا تجھے علم دینا یہ تیرے رب کا تجھ پر بہت بڑا فضل ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم اللہ کا فضل ہے۔ علم کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ اور ایک جگہ علم کو فضل قرار دیا اور دوسری جگہ ایک اور انداز میں ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ رحمان جس نے انسان کو پیدا کیا، علم دیا، پڑھنا سکھایا، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو بیان سکھایا۔ مطلب ہے ایک ہے علم کائنات کے حقائق کا، مسائل کا علم کہ کائنات میں ہے کیا، کائنات میں کیا ہے، ان چیزوں کا علم ایک یہ ہے علم۔ پھر ہے اس علم کا بیان کرنا، یعنی علم کی بھی ایک فضیلت ہے لیکن بیان کی بھی فضیلت ہے، کیونکہ جب وعلمہ البیان اور میں نے انسان کو بیان بھی سکھایا، تو مطلب ہے کہ علم کو بیان، علم ہوگا تو بیان ہوگا نا، جب علم نہیں ہے تو بیان کیا ہوگا؟ اور ضروری ہے، اور پھر یہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ جن کے پاس علم ہے ان کے لیے بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ وعلمہ البیان، تو اگر جاہلوں کو کیا اللہ فرما رہا ہے کہ تم بیان کرو؟ جاہلوں کو نہیں فرمایا کہ تم بیان کرو، فرمایا میں نے وعلم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وعلمہ البیان، اور وہ اللہ جس نے انسان کو بولنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ تو مطلب ہے کہ پہلے علم حاصل کرو، اس کے بعد اپنے علم کو لوگوں تک بیان کے ذریعے پہنچاؤ، تاکہ جو لوگ براہ راست کتابوں سے نہیں سمجھ سکتے، ان کا علم محدود ہے، تو ان کے علم کو وسیع کرنے کے لیے جو تم نے علم پڑھا ہے، سیکھا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ میرے جد امجد اور سلسلہ عالیہ قادریہ کے سرخیل قطب الاقطاب شیخ العرب والعجم حضرت پیران پیر، پیر دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 40 سال تک بغداد شریف جو مدینۃ العلوم تھا اس دور میں درس توحید و رسالت دیتے رہے۔ تو یہ کیا تھا؟ کیا یہ کہا جائے گا کہ جو شخص بیان کرے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو، اپنے علمی جو مبلغ ہے اس کو لوگوں پر ظاہر کر رہا ہے کہ میں اتنا بڑا علامہ ہوں؟ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے، تو یہ بات نہیں ہوتی۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر عملوں کا مدار ہے۔ حضور نے فرمایا ہے نیت اگر دین کی خدمت ہے، لوگوں کے عقائد درست کرنے ہیں اور شرک و بدعت اور منہیات سے باخبر کرنا ہے لوگوں کو، تو پھر بیان کرنا پڑے گا، سکھانا پڑے گا۔ حضور علیہ السلام ایک کائنات کے معلم ہونے کی حیثیت سے بھی تشریف لائے، فرمایا کہ میں معلم کی حیثیت سے بھی آیا ہوں تمہارے درمیان، جو تم میں جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کو سکھانے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو درس و تدریس
جو علماء امت جو یہ درس و تدریس کرتے ہیں، یہ بڑا مقدس پیشہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عین مطابق ہے، اور تبلیغ کرنا، لیکن تبلیغ میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ تبلیغ کس انداز کی ہے، کیونکہ تبلیغ کی بھی اقسام ہیں۔ ایک وہ تبلیغ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور تمام انبیاء نے اپنے اپنے ادوار مقدسہ میں تبلیغ فرمائی، اللہ کی ذات و صفات کے متعلق، اللہ کی شان کے متعلق، کائنات کے حقائق کے متعلق، مختلف زبانوں میں، مختلف لہجوں میں، مختلف انداز میں، مختلف نسلوں کو، مختلف رنگ کے لوگوں کو، مختلف تہذیبوں کو، مختلف علاقے کے لوگوں کو اپنی اپنی زبان میں سمجھایا۔ ہر دور میں آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے درس دیا، تبلیغ کی، لوگوں کو یہ بتایا کہ اتنا بڑا کارخانہ، یہ کائنات کا عظیم ترین کارخانہ، یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو، چاند کا طلوع ہونا، سورج کا طلوع ہونا، نجوم و کواکب کا چمکنا، ہواؤں کا چلنا، دریاؤں کا بہنا، اور ہواؤں کا چلنا اور پھر درختوں کا جھومنا، یہ جتنے حقائق ہیں، جو چیز تم دیکھتے ہو، یہ اسی خلاق عظیم کی صنائی ہے جس نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرتوں کا ایک مظہر بنایا ہے، اور انسان کو بتایا ہے، فرمایا ہے کہ تم میری ان تخلیق کردہ اشیاء کو بغور دیکھو۔ ایک چیز ایک بنانے والا بناتا ہے، خوبصورت چیز بناتا ہے، قیمتی چیز بناتا ہے، تو جو بازار میں جب آتی ہے تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، پھر جتنی عقل ہوتی ہے اس کے مطابق انسان داد دیتا ہے۔ بعض لوگ چیز کو خرید کر صرف استعمال کرنا یا اس کے استعمال کو سمجھنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے استعمال کرنی ہے، ان کے دماغ میں اتنا شعور نہیں ہوتا کہ وہ چیز کی داد بھی دیں کہ یہ کیسا ذہن ہے جس نے یہ چیز بنائی ہے۔ تو جو سمجھدار آدمی ہو، جس میں خود اللہ نے خوبیاں رکھی ہوں، وہ ان چیزوں کو جب دیکھتا ہے تو تعجب کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے واہ کیا شان ہے، بنانے والے کا کیا دماغ ہے۔ یہ دیکھیں آپ، موبائل آج کل کی ایک وبا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے اور مصیبت بھی ہے۔ اسی کو دیکھ لیں آپ، اس میں کتنے نمبر آپ محفوظ کر سکتے ہیں، 1000 کے قریب نمبر، اور اس سے بھی زیادہ ہیں، ڈائریاں ہیں، ڈیجیٹل ڈائریاں ہیں، اس میں آپ دیکھیں یہ انسان کی تخلیق ہے، یہ جدید آپ کا کمپیوٹر ہے، اور جتنی جدید چیزیں مادی آئی ہیں اس میں جب آپ غور کریں گے تو اتنی داد آپ کو ضرور دینی پڑے گی کہ جس انسان نے بنایا ہے ان چیزوں کو، اس کو میرے مالک نے کتنا دماغ عطا فرمایا تھا کہ جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ حالانکہ وہ خالق نہیں ہے، خالق تو اللہ ہے جو عدم سے وجود دیتا ہے، یہ تو مادی چیزوں کو جوڑ کر شکلیں بنا لیتے ہیں، تو یہ بھی داد کے قابل ہیں۔ آج ان کی کتنی قیمت ہے، افادیت کتنی ہے، تو ہر معقول آدمی، سمجھدار آدمی ان کو داد دیے بغیر نہیں رہتا۔ تو اللہ نے جو ہمارا خالق ہے، جو درندوں کو، چرندوں کو، حشرات الارض کو، کیڑے مکوڑوں کو رزق دیتا ہے، ہم تو انسانوں کو روٹی کھلانا دشوار سمجھتے ہیں۔ بڑی بڑی حکومتیں آئیں، انہوں نے دعویٰ کیا روٹی کپڑا مکان ہم دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ روٹی کپڑا مکان وہ دے رہا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، کوئی کچھ نہیں دے سکا۔ آئے نعرے لگائے، کچھ دن حکومت کی اور چلے گئے، پھر دوسرے آ گئے، انہوں نے اور نعرے لگائے، وہ الوہیت کے نعرے لگائے جو زیب دیتے ہیں اللہ کو، جو
سب کچھ دینے والا وہ ہے۔ اب دیکھیں نا تو انسان کو بھی کوئی شخص روٹی نہیں کھلا سکتا۔ حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، یہ مچھر بیمار نہیں ہوتے، آپ بیمار ہوتے ہیں تو مچھر بیمار نہیں ہوتے، مکھیاں بیمار نہیں ہوتی، جانور بیمار نہیں ہوتے۔ تو ان بیچاروں کو آپ تو چلے جاتے ہیں اسپتال، ڈاکٹر صاحب کو دکھایا، تو مچھر، کیڑے مکوڑے، جانور یہ کہاں جاتے ہیں؟ ان کی کون سی زبان ہے؟ کیا آپ کے پیٹ میں درد ہو تو آپ تڑپتے ہیں اور آپ کے عزیز آپ کو ڈاکٹر تک پہنچاتے ہیں، دوائی لے آتے ہیں، تو جو چیز سانس لیتی ہو آپ کو بھی بھوک لگتی ہے، مچھروں کو بھی بھوک لگتی ہے، جانوروں کو بھی، کیڑے مکوڑوں کو بھی بھوک لگتی ہے، تو یہ آپ حیوان ناطق ہیں، وہ صرف حیوان ہے، فرق یہی ہے، ان میں بھی وہی بھوک ہے، وہی نظام ہے کھانے پینے کا، لیکن جب وہ بیمار ہو جائیں ان کو کون رزق دیتا ہے؟ ان کو شفا کون دیتا ہے؟ ان کے دکھ درد، وہ رات ان کی رات کیسے کٹتی ہے؟ وہ کس آسرے پر، وہ کون سی چیزیں کھلاتا ہے کہ یہ چیز تم کھاؤ تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے؟ قدرت نے، اس مالک نے، اس خلاق عظیم نے ایسا نظام کائنات میں پیدا کیا ہے کہ جو چیز، جانور بھی اگر بیمار ہو جائے گا تو اللہ نے اس کے لیے وہ بوٹیاں پیدا کی ہیں، وہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ وہاں جا کر وہ کھائے گا اور اس کو اس کے بہانے شفا عطا ہو جائے گی۔ تو اتنا بڑا خلاق، پیدا کرنے والا، اس کی معرفت کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ 1,00,000 کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، تبلیغ دی، بتایا، عرفان، اور آخری آپ کے اور میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے قیامت تک کا پروگرام جو ہے آپ نے بتا دیا۔ حدیثیں پڑھیں، آپ علماء سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں کہ ہمارے آقا و مولا نے کس قدر علم کو پھیلایا اور کائنات کے حقائق کو آج اس ترقی یافتہ دور میں، جہاں انسان چاند اور سورج پر، ستاروں پر کمندے ڈال رہا ہے اور انسانی علاج کے سلسلے میں اس کی تحقیق اس نقطے پر پہنچ گئی ہے کہ پورے جسم کے ایک ایک خون کے قطرے سے اس کی مشین واقف ہوتی ہے۔ اس دور ترقی میں پیچھے دیکھیے 1400 سال بظاہر کوئی استاد نہیں، کسی مکتب میں تشریف نہیں لے گئے، اللہ نے غیب سے علم عطا کیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور جس طرف رخ ہو گیا، جس طرف طبیعت آپ کی آ گئی، آپ نے دریا علم کا بہا دیا۔ حدیثیں موجود ہیں، آج بھی ہم سفر میں ملتان سے آ رہے تھے تو مولانا ممتاز احمد چشتی صاحب اسی احادیث پر اور ان پر ذکر فرما رہے تھے کہ وسعت جو ہے حضور کے علم کی، کہ آپ کہیں جناب کہ یہ علم ہے، وہ علم نہیں ہے، بھائی آپ اور میں کون ہیں جو تخصیص کریں یا بند باندھیں؟ اللہ مطلق فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ میرا ایک شعر تھا اسی آیت پر، نصیر کہتی ہے یہ آیا وَعَلَّمَكَ، نصیر کہتی ہے ان کو کیا نہیں معلوم۔ نصیر کہتی ہے یہ آیا وعلمک، وہ ہے علیم و خبیر، ان کو کیا نہیں معلوم۔
قرآن کا انکار ہوگا؟ ہم براہ راست ذاتی طور پر کسی کو علیم و خبیر نہیں مانتے، لیکن اللہ فرمایا میں نے علم دیا، میں نے علم دیا، اس لیے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ علم کا شہر محمد ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں دولت کا، مال کا، اقتدار کا، دنیا کی حشمت کا طالب ہوں یا شہر ہوں، سب کچھ ہے، سب کچھ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ نے جو ذکر فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، علم کا شہر ہوں۔ آپ کا کراچی، لاہور اتنے بڑے شہر ہیں کہ جہاں آپ مہینے پھرتے رہیں تو آپ کو سڑکوں کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اے گل سنے ہو میری، اے کراچی جاؤ نا، کراچی ونجو، لاہور ونجو، وڈیاں شہراں تے ساری دیہڑی بندہ پاگل ہو جاندا ہے پھر پھر کے، سڑکاں ہی نہیں مکدیاں، پتہ ہی نہیں، تے جڑے اتھے نے مستقل رہنے والے لوگ ہوں انہاں بھی نہیں پتہ۔ کراچی والے آنے نا پتہ ہی نہیں، اتنا بڑا شہر ہے، 100 میل نے، 150 میل نے اندر ہے، مربع میل، تے شہر دیاں گلیاں، شہر دیاں سڑکاں، کار اور اتنی تفصیلات کسیاں کون جان سکنا ہے، کسیاں نہیں پتا، بڑے مشکل ہے۔ تے اے دنیا دے شہر انہاں دیاں تفصیلات تانوں پتہ نہیں، تے او نبوت دا شہر تے پھر علم ہے، پھر علم بھی ایویں نہیں، علم محمد دا شہر ہے۔ اے آنن اکھے جی اے علم کتنا ہے، علم کتنا ہے؟ پہلے شہر ویکھو، تسی کراچی دیاں سڑکاں ویکھو، مکان گن کے دیو، بندے گن کے دیو، اے تا حکومت تفصیلہ تساں دس چھوڑنی ہے، اتنی آبادی ہے تے اے وے تے او وے، تساں کے پتہ ہے؟ تے نبوت دا شہر مدینۃ العلم، پھر جناب محمد الرسول اللہ دا شہر، پھر شہر علم رسول۔ تو انہوں کے پتہ ہے 2-4 لفظ جاننے، مسیتیاں مل کے بیٹھے، ممبرہ تے چڑھ گیا، خطبے چاہ دیتے، او بھی کملی والے نہ صدقہ، تے اپنے علم نہیں بڑی پرچار ہے، میں بڑا عالم ہاں، بڑا علامہ ہاں، تے کملی والے نے علم تے شک ہے، شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ تسی چھوٹے چھوٹے گراواں دے بندے تے گلیاں نہیں جان دے ہو، راہ نہیں جان دے ہو، تے مدینۃ العلم دے تساں کے پتہ ہے تے اتھے کتنی کائنات ہے اندر ہے جی، تو انہوں کے پتہ ہے، اے او جانے، اے پھر جس طرح حکومت تو انہوں دستیے رہا کہ فلانے شہر دی اتنی آبادی ہے، مردم شماری کیتی ہے، تے اے پورا نقشہ نے شہر دا، اے پھر جناب محمد الرسول اللہ دے علم تے اگر بحث کرے تے محمد دا مالک اور خالق کر سکتا ہے، او بحث فرمائی اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا مطلب ہے جڑی دتی چیز ہے او بہت بڑی ہے، تا عظیم آکھیا۔ اے مولانا بیٹھے مدرس ہے جی، علم ایویں نہیں آ جا تینوں تے مینوں علم ہے، او نہیں آ وعلمک
معلم تکن تعلم، ما عموم کے لیے ہے، جو تو نہیں جانتا تھا میں نے تجھے علم دیا۔ اور تسی فہرست گنو کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے نہیں آنا ہے، آپ کیڑی چیز کا علم نہیں ہے؟ گنو، ایک چیز گنو، 2 3 4 5 کروڑا اربا خربا تک گننے جاؤ، جواب جاسی وعلمکا 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 وعلمکا، میں یہ بھی سکھا دیتا ہے، یہ بھی سکھا دیتا ہے، یہ بھی سکھا دیتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تے اپنے علم تواڈے ساڈے محدود ہونا، وہ کھوتا ہوئے نا، کھوتا ہوئے کھلوتا، ذرا پنجابی نہ چسکا بھی گنو، تے چنگا پانی پیتا ہوئے اس تے کھل کے موترے، کھل کے موترے پیشاب کرے، تے پہلی بیچاری وچ کدے تر پے نا تے او سمجھنیے میں باہر اوقیانوس وچ تیر رہی ہاں، سمندر وچ تیر رہی ہاں، تے نہیں پتہ کھوتے نے پیشاب وچ جڑی تیر رہی ہے۔ تے بندے نا علم ہوئے اتنا تے گندا علم، گستاخیاں تے مبنی علم ہوئے، جڑا نبوت دے عیب کڈے، نبیاں دے عیب کڈے، او پھر اوہی مثال ہے جڑی میں دتی ہے، اس وچ او سمجھو کہ او مچھلی آرام نال بہو، بعد ملسا آرام نال بیٹھ جاؤ، آرام نال مجلس خراب نہ کرو، تے اے اوہی حساب ہے کہ او پہلی تر پئی ہے، پہلی سمجھا جناب اے میں بہت بڑے سمندر وچ تیر رہی ہاں، حالانکہ اے نہیں پتا قبلہ مولوی صاحباں کہ میں کتھے ترنا پیا، میں تا گستاخی نے سمندر وچ ترنا پیا۔ نبیاں دی گستاخی نہ کرو، تے نبیاں دی گستاخی جڑے کرنے والے انہاں نال تعلق نہ رکھو۔ گستاخ رسول اے صرف اے نہ سمجھو کہ جناب اسانے بڑے بڑے علامہ صاحب جی، شیخ الحدیث صاحب، شیخ القرآن صاحب، تے علم روشنی ہے، ہمیں جہاں روشنی ملے گی ہم جائیں گے، نہیں، یہ بات غلط ہے، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ جہاں آپ روشنی دیکھیں وہاں چلے جائیں۔ گل سنو، سارے جواب دیو، اس واسطے نہ دیو کہ میں کسی پیر صاحب نہ صاحبزادہ، گل تک وہ معقول ہوئی تے مزہ آسی تہاڈا، سمجھ آئی؟ اے گل نہ ویکھو کہ علم روشنی ہے، جہاں روشنی ہو وہاں ہم پہنچیں گے، ہر روشنی پر نہ پہنچیں، نقصان بھی دیتی ہے جی۔ اے میں مثال دینا نا کئی خطاباں جو اے پروانہ ہے نا، حالانکہ اینا ہی موسمات اینا ہی بتیاں تے مرنا ہے، آج کوئی نظر نہیں آیا، پروانہ اس نے عادت ہے روشنی دے مرنا، لیکن جیڑے لوگ صرف علم تک کے چلے بننے نہ تکیہ کس مسلک کا ہے، اس کا نقطہ نظر کیا ہے، جناب رسالت مآب کے ساتھ اس کی عقیدت ہے یا نہیں، آپ کے متعلق کیا اس کا نظریہ ہے، یہ سمجھے بغیر ان کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، بچوں کو بھیج دیتے ہیں کہ جی قرآن ہی سیکھنا ہے، روشنی ہے قرآن، تو میں روشنی تسی تو پروانے کو جانورہ کو بھی گئے گزرے ہو، پروانہ بھی تک کے مرنا ہے، بولو پروانہ بھی دیکھ کر مرتا ہے، روشنی خالی روشنی تے مریا تے کدے سورج در ویکھنا جانا ویکھیا نے، کتنا بڑا سورج صبح نکلنا ہے، ساری دنیا منور کر دینا ہے، کوئی پروانہ جا رہا ہے ادھر ویکھیا نے، نہیں جا رہی، اے چاند ہے سارے اور 14ویں دا چاند ہے، لیکن اے ویکھو سارے بھی شک ہوتے ہیں، چاند بھی ویکھ رہے ہیں کہ میں آمنہ دے چاند دا ذکر کر رہے ہیں، وہ آنن بھائی محفل میلاد کے لیے روشنی کا اہتمام کرنا یہ بدعت ہے،
جی تے پروانہ جڑا ہے نا اے پروانے موسم نے ہونے موسم ویخ کے پروانہ مرنا ہے سردیاں او رش نہیں ہونا پروانے نہ جڑا گرمیاں ہونا ہے گل ٹھیک ہے کہ نہیں مطلب ہے جتھے گرمی ہوئے پروانہ اتھے مرنا ہے گرمی ثابت کیا ہویا کہ گرمی پیدا جو پروانے کے دل میں ہوتی ہے وہ جب پیدا ہو تو وہ پھر مرتا ہے اور گرمیوں میں زیادہ مرتا ہے تو ذکر رسول کی جو محفل ہوتی ہے اس میں گرمی عشق ہوتی ہے عشق مصطفیٰ کی گرمی ہوتی ہے تو جو رسول اللہ کے پروانے ہیں وہ اس محفل میں جا کر ضرور حاضری دیتے ہیں جہاں اپنے محبوب کا ذکر ہو اور شمع رسالت کے وہاں اور پروانے بھی حاضر ہوں کچھ طبقہ کہ جڑا یہ کہندا ہے کہ تسی یہ چیزاں کیوں روندے ہو نعت شروع ہوندی ہے رسول اللہ دا ذکر شروع ہوندا ہے کیوں روندے ہو بھائی رونے اسی ہاں تانوں بل آندا ہے اسی تسی کون رونے والے وہ تا میرے دادا جہاں رویا اس آکھیا اج سکھ مٹران دی بدھیری ہے کیوں دلڑی اداس کھنیری ہے لوں لوں وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اے تا میرے علی شاہ جے پاک آنسو ہون جڑی اس نے یاد وگن اساں تے آنسو بھی پاک نہیں حافظ شیرازی آکھیا کہ غسل در عشق زدم کہلے طریقت گوین میں اتھرواں نال پہلے اپنی اکھیاں توتا ہے اتھرواں نال میں اپنی اکھیاں ماں پہلے توتا ہے اس واسطے کہ طریقت دے لوگاں کو میں سنیا اس رستے دے جڑے لوگ انہاں کو میں سنیا کہ پاک شو اولو پس دیدہ براں پاک انداز کہ پہلے تو آپ پاک ہو پھر اس پاک چہرے تے اپنی آنکھیاں پاک تیری آنکھیاں پلیتن پہلے غسل کر رو یاد مصطفیٰ وچ رو اکھیاں دی آلائش جڑے دنیا دے مناظر ویکھ کے خراب ہوئی ہے نا اکھیاں دی سکرین جڑی خراب ہو گئی سکرین خراب ہوئی ہے بڑے بڑے پیڑے مناظر بھی ویکھے اس واسطے اگر گنبد خضرا دا نظارہ کرنا چاہنا ہے تے پاک شو اولو پس دیدہ براں پاک انداز پہلے اپنی اکھیاں پاک کر رو لے اج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں اسی واسطے روئے اور پھر آکھیا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کی کتھے جاڑیاں پاویں میں توتیاں نکھیاں تھرواں نال لیکن یا رسول اللہ آپ دے چہرے پاک تے قابل پھر بھی مہر علی دی آنکھ نہیں اے گستاخی کیتی ہے انہاں جرت بے جا کیتی ہے کہ جناب دے چہرے دا اٹھ گئی ہائے 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 کوئی کسوال آلے ہو کوئی لطف آ رہا ہے کہ میں ایمیں مضمونہ کسنا پہ ہے جی ہاں ذرا ذوق پیدا کرو دو چار اور میں چوٹے دے ساں تو ساں تو پھر بس میں اجازت چاہتا میں عرض کر رہا کہ آکھیا آج نینا لائیاں کیوں چھڑیاں گستاخ کی کتھے جاڑیاں ایک اور عاشق بولیا اس آکھیا
تمہیں دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہوں، تمہیں دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہوں، تجھے دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہوں، نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی، نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی، تمہیں دانستہ محفل میں جو دیکھا ہو تو مجرم ہوں، نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی۔ اکبر آبادی آ گیا، اور نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، نسیم صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی، اور قیامت میں تیرا داغ محبت لے کے اٹھوں گا، قیامت میں تیرا داغ محبت لے کے اٹھوں گا، تیری تصویر اس دم بھی کلیجے سے لگی ہوگی، تیری تصویر اس دم بھی کلیجے سے لگی ہوگی۔ تو مقصد یہ ہے کہ نگاہ اٹھ جاتی ہے، لیکن اس اضطراری کیفیت پر بھی اہل نظر اور مقام رسیدہ لوگ اس کو سوء ادب سمجھتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں کہ گستاخ اکھی کتھے جھاڑی، اس بارگاہ میں جہاں یہ قدسی نہاد عالی نیاد افراد اس بارگاہ کا اس قدر احترام کریں تو وہ لوگ جو آج مختلف باتیں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، محبت کی بات نہیں، عقیدت کی بات نہیں، وہ تو اس گلی سے کبھی گزرے ہی نہیں، ان کو کیا پتا کہ مدینۃ العلم کا راستہ کدھر سے جاتا ہے۔ اگر مدینۃ العلم تک پہنچنا ہے تو پھر اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں کو ڈھونڈو، یہ نہیں ہے کہ آج دنیا اللہ والوں سے خالی ہے، یہ نہیں، اللہ والے ہیں، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا غالب آ چکی ہے ہم پر، لیکن تلاش کرو جس کے پاس بیٹھ کر تمہیں سکون میسر آئے، اللہ کی یاد تمہارے دل میں آئے، رسول اللہ کی محبت پیدا ہو، اس شخص کو سمجھو کہ یہ اسی شہر سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ وہ آدمی ہے
اس کی ملاقات کو، اس کے پاس بیٹھنے کو، اس سے تعلق اور رابطہ قائم کرنے کو غنیمت سمجھو۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جناب جب یہ دنیا میں اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا تو یہ ختم ہو جائے گی دنیا۔ دفعتاً سازے دو عالم بے صدا ہو جائے گا، دفعتاً سازے دو عالم بے صدا ہو جائے گا، کہتے کہتے رک گئے جس دن تیرا افسانہ، ہم کہتے کہتے رک گئے جس دن تیرا افسانہ، ہم اور چپ کھڑے ہیں درمیانے کعبہ و بت خانہ، ہم کس سے کہتے کس طرح کہتے تیرا افسانہ، ہم کس سے کہتے کس طرح کہتے تیرا افسانہ ہم۔ اور اس زمین میں میری غزل تھی، مجھے اپنی غزل کا مقطع یاد آ گیا، آپ ہی سن لیں کہ کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، کل نصیر ایک جام کا ملنا ہمیں دشوار تھا، آج آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں ایک میں خانہ، ہم آج آنکھوں میں لیے بیٹھے ہیں ایک میں خانہ، ہم تکبیر اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ حاضرین گرامی، میں اپنے سامعین کو سماعت کے اس نقطے پر لے آیا ہوں کہ جہاں آپ یہ میرا مدعا مختلف شکلوں سے، مختلف لہجوں سے میں نے ایک ہی بات کو آپ تک ذہنوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیں نا، ایک تو نثر میں سیدھے انداز میں، پھر نظم میں، پھر لہجے میں، پھر تحت اللفظ، تمام طریقے میں نے استعمال کر لیے۔ مقصد کیا ہے کہ آپ سمجھیں، ادھر سے سمجھیں، ادھر سے سمجھیں، ادھر سے سمجھیں، ادھر سے سمجھیں، کوئی طریقہ ہے آپ بات سمجھ جائیں۔ بات کیا ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے مخلوق نے، کہ اللہ نے کائنات کو کیوں پیدا کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا کہ دن طلوع ہونے وچ، رات دے شروع ہونے وچ، دن دے طلوع ہونے وچ، رات دے شروع ہونے وچ، ہے جی جڑے سمجھ والے نا انہاں دے واسطے بڑیاں نشانیاں۔ ایک کون ہے جڑا اتنے وجہ سورج نو اتنے میدان وچوں کٹ کے ڈوب دیتا ہے، تے کون ہے جڑا اس دے نائب نو لے آندا ہے اور اس دے نائب تے اسی دی چمک پہ رہی ہے۔ اے تکو نا، اے آنن جناب، اے ڈائریکٹ عکس نہیں پہ رہا ہے جی، عکس کیا ہوندا ہے؟ جمال دا عکس، اللہ دے جلال اور جمال دا جڑا پرتوے او چلیا کس؟ جناب محمد الرسول اللہ دی ذات، حق جلوہ گر، حق جلوہ گر زیتر زے بیان محمد، حق جلوہ گر، غالب آ گیا، غالب، حق جلوہ گر زیتر زے
کلام ہے زبان محمد. ایک شعر سنو. غالب آنے نے شراب پینا ہے لیکن اس سے شراب غالب نہیں ہوئی. غالب پر شراب غالب نہیں ہوئی, شراب حب مصطفی غالب ہوئی. اور یہ شعر کہا, دیکھیں کہتا ہے کہ تیرے قضا ہرائینا در ترکش حق, تیرے قضا ہرائینا. قضا تقدیر دا تیر, تقدیر دا تیر یقیناً اللہ دی ترکش پہ ہے. ترکش ہو دن جس وچ تیر رکھ دن تھیلا. ایک قضا جڑی تقدیر آندی ہے نا, اے مندا ہے. غالب کہندا ہے میں مننا کہ اس دے تیر جڑے اے اللہ دے تھیلے چ پے. اما کشادے آنزے کمانے محمد, تیر تقدیر دے تیر اللہ دے تھیلے پہ نے. ساڈا ایمان ہے لیکن تیر چلاندا محمد مصطفیٰ دے ابروਆਂ دی کمان وچ چلاندا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. آستانہ عالیہ گولڈا شریف پیر نصیر امین نصیر صاحب. اما کشادے آنزے کمانے محمد. او تیر چلدا ہے کس وچ؟ کملی والے دی رضا دی کمان وچ. کملی والے دی رضا تو کی سمجھدا ہے؟ ایویں ہی ہے. چلیا آپ تے قیاس نہ کر, تیرے وچ تے کملی والے چ بڑا فرق ہے. اے انسان دے اس ڈھانچے اور روپ وچ تیرے اپنے محلے دے بندے تیرے کول چنگے خوبیاں دے مالک ہن, تو تے ککھ نہیں ہے بیچاریا. تے نبیاں نال تے رسولاں نال ونج کے ٹکرا لانا. عقل کر, اتھے اور مقام ہے. اے اس دا کرم ہے کہ اس انداز لباس بشری وچ آیا. سبحان اللہ, تینوں نوازنے واسطے آیا. اے اس دی ذرہ نوازی ہے. تے اے مطلب نہیں کہ تو آکھیں جی او نک بھی ہے, کان بھی ہے, ہاتھ پیر بھی ہے, ساڈے جے آیا. انہاں بھی آکھیا مکے والیاں بھی مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. قرآن کہہ رہا ہے کہ اس رسول نو کی ہویا ہے جیڑا بازار وچ چلدا ہے تے کھاندا پیندا ہے ساڈے یار. کہ اگر رسول ہویا تے بازاراں جاوے تے کھانا پینا ساڈے یار کرے. اے مشرکاں دا نظریہ ہے. یہ قرآن مشرکاں دا نظریہ پہ بیان کر رہا ہے. جڑا کملی والے تے رسالت کو دور ہے, جڑے ناسمجھ ہے, جنہ دی اکھیاں تے شرک اور بدعت دیاں تبیز پٹیاں چڑھی آئیاں, اے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا ہے. تے اج تو کدے گل کریں کہ ساڑھے جے بشر ہے, ساڑھے جے بشر ہے, بازار وچ بھی جاندے ہیں, کھاندے پیندے ہیں, تے تیرے تے انہاں مشرکاں فرق ہی رہا. اور چلیا تو کملی والے دا غلام بن. میں تینوں مشورہ دینا, مشورہ مان لے, اچھی گل ہے. امتی تے تو کہلاندا ہے لیکن غلام بن جا. کیونکہ غلام تو غلامی تک ہی آ, یہ بڑی گل ہے. غلامی تک بھی آ جا, بڑی گل ہے. جڑے کملی والے دے مقام نو سمجھنے والے وہ کہندے نا سی غلاماں جوگے بھی نہیں آ. میں ہوواں سگ مدینے دی گلی دا, میرا دادا پیر مہر علی شاہ پکار اٹھیا, میں ہوواں سگ مدینے دی گلی دا, رتبہ ہے ہر کامل ولی
فرمایا تو غلاماں وچ بھی آویں، غلام تا بندے ہوندے انسان ہوندے، تو انسان ہی بن جا، انسان بن جا، غلام بن جا تے انسان بن جا۔ تے جڑے اس نو کملی والے نو جاننے والے ہوندے نا او آنن کہ اے بلال دا کام میں غلام ہے، صہیب دا کام ہے، ابو ہریرہ دا کام ہے، جناب انس دا کام ہے، اے جناب دے غلامن اسی تے صحابہ دی جتیاں دی دور دے برابر بھی نہیں ہاں، اسی کتے بن سکتے ہیں؟ میں ہوا سگ مدینے دی گلی دا، میں مدینے دی گلیاں دا کتا ہوا۔ ایک بندے اعتراض کیتا، اعتراض والے جڑے رسولاں تے نہیں چپ کرنے ساڈے تے کتے چپ کر سکدے؟ اے بندیاں ایک پیڑی وبا ہوندی ہے، منہ نو بواسیر لگی۔ اس نے اعتراض کیتا جی اے تواڈے دادے نے کہہ دیتا ہے کتا، میں کتا ہوا مدینے دا، تے اللہ نے فرمایا کہ انسان نو میں آسن تقویم وچ بھیجیا، اعلیٰ رتبہ دے کے بھیجیا، تے او اسفل سافلین جڑے جانورن کتا پلید، اس نے بھی نال کتے تشبیہ چاہ دیتی ہے۔ میں کہا قبلہ محترم صاحب تسی دسو، تسی پہلے بندے ہو، انسانہ دی صافے چاہے ہو، تسی آپ نے انسانہ دی صافے چاہے کدے انسان کھلوون نا، آج تا انسان بھی کوئی نہیں ملنا پیا، کدے انسان کامل آوے تے انسان اللہ آکھے کہ میرے نزدیک اے انسان وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اے ساری تفسیر جڑی آیات قرآنیہ وچ اللہ دیتی ہے وہ عباد الرحمن آپ کے سامنے آئے، ان کی صف کھڑی کی جائے۔ میں بتاتا ہوں کہ جو معترض ہیں، جو نبوت پر اعتراض کرتے ہیں، کیا ان کی صف میں ان کو مقام دیا جائے گا؟ تسی انسان ہے نہ سمجھو جڑے ٹرنے پھرنے تے عام لگے پھرنے، انسان ہوئے جسا اللہ سمجھے انسان، سبحان اللہ، تے تو انسانہ دی صافت کدے بھی نہیں آ سکتا ہے۔ تے مطلب ہے کہ اے نہیں گل کہ انہاں آکھیا کہ اسی کتا، جامی صاحب ہی فرمایا، مولانا جامی اس تو بڑے بہت بڑے محترم شخصیت جس نے تمام اولیاء اللہ احترام کیتا، وہ آنا کہ سگیس جامیوں جایش ہمیشہ خاک درت نہ آ سگے کہ بہر آستانہ باشد، یا رسول اللہ جامیوں تیرا کتا ہے۔ اوے شرع جامی پڑھ کے مولوی بڑھنے آلے ہو، گستاخ مولویوں سنو، شرع جامی پڑھ دیو تے تو انہوں ناف دے اصول آندے، اے شرع جامی دے مصنف دا میں کلام سنا رہا، فرمایا کہ یا رسول اللہ سگیس جامیوں تیرا کتا ہے کہ جس دا تیرا دروازہ اس دی ہمیشہ واسطے جاوے، تیرے دروازے تے بیٹھنے والا کتا ہے جامی، نہ آ سکے کہ بہر آستانہ باشد، او کتا نہیں جڑے ہر در تے جوں جوں کرنا پیا ہوئے۔ عبدالرحمن جامی، مولانا عبدالرحمن جامی وہ کہہ رہے ہیں حضور دی بارگاہ وچ، اور قدسی مشہدی آکھیا زاں کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی، کملی والیا تیری شان تو بہت اونچی ہے، قدسی بیچارہ تیری گلی دے کتیاں در اپنی نسبت کر کے بھی شرم کرتا ہے کہ میں اس نسبت کے قابل بھی نہیں ہوں۔ شیخ القرآنی تے شیخ الحدیثی جی پھنسے ہو ہے جی، چار بندے آگ چھوڑے جی شیخ الحدیث صاحب اور بڑے علامہ نہیں، بڑا سونا قرآن پڑھنے نہیں، بڑی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اے نہیں پتہ تفسیر بیان کے کرنے گئے۔ ہوش کرو، عقل کرو، انہاں دا مقصد ہے کہ کتے وچ کے ہوندی ہے سب تو ممتاز گل، کتے وچ کے کتا وفادار ہوندا ہے، کتا وفادار ہوندہ ہے۔ بے جاؤ یار کیا کر دے ہو، آرام نال بے جاؤ بات، کتا وفادار ہوندہ ہے،
जिन्हां शुआरा बारगाह रिसालत अपने आप नूं कुत्ता आख्या, उसका मकसद है कि कमली वालिया दावा तो ना कर सकते हैं पर कम कम कुत्ते वाली वफा साढ़े चाहे तेरा दरवाजा छोड़ के और किसी दरवाजे ते ऐसा नहीं जाना। इस सेंस में, इस अंदाज में उन्हें कुत्ता आख्या कि कुत्ते में जो खास बात है वो वफा है। भूखा रह जाए वो मालिक का दरवाजा नहीं छोड़ता। ते उन्हें बंदियां को चंगा है ना कि जेड़े एक दरवाजे कदे बंद हो गया, मालिक का दरवाजा तलक पुराने बड़े, रोटी जरा घट लभी है, खिदमत अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं हुई या कोई गल पसंद नहीं आई, पीर साहब भी खत्म, पीरी मुरीदी भी खत्म, तलक खत्म, जनाब तू कौन है? आखे जी फलाने मैं सिलसिले जाके फलाने पीर साहब का मुरीद हो गया। क्योंकि वो बड़े पहुंचे हो, क्यों तुसी उडों लग पे हो? तुसी जे सिलसिला एक पीर नूं छोड़ के दूसरी जगह गए हो, तुसी उडों लग पे हो, परवास करन लग पे हो, उंजी हो, तुहाडे कोई फर्क नहीं आया। मैनू को करामत दसो, तुहाडे सामने पे एक को करामत नहीं। हजरत सूफिया दे सरताज हजरत अब्दुल्ला अंसारी हिरात दफन, असी उत्थे हाजिर होए उन्हां दे मज़ार ते। पीरे हिरात हजरत अब्दुल्ला अंसारी दी औलाद जो है, उन्हां दे दो सुखने बड़े मज़ेदार। उन्हां फरमाया कि अगर बर हवा परी मगसे बाशी, मगर बर आब रवि खसे बाशी, दिल बदस्तार ता कसे बाशी। उन्हें आख्या तू दावा करना है कि मैं बड़ा करामत वाला बंदा, ज्यादा से ज्यादा तू हवा ते उड़ से ना, हवा ते तो मक्खी भी उड़नी, हवा ते मक्खी भी उड़ती है। मैं पानी ते चल सकता, उस आख्या खसे बाशी तिनका भी तैरता है, तिनका कोई वली अल्लाह होंदा है जी? ओ तीला तैर रहा है, तीला को वली अल्लाह है, तू कदे पानी ते टुर पिया ते केड़ी कमाल हो गई? तीला भी टुर रहा है, हवा ते उड़ रहा है, ते मक्खी भी उड़ रही है, मच्छर भी उड़ रहा है, तेरी केड़ी कमाल है? दिल बदस्तार किसी इंसान दा, गरीब दा दिल राजी कर ता कसे बाशी, ताजे बंदियां दे सफ शुमार होवे। सुभान अल्लाह। समझ आई? दिल बदस्तार ता कसे बाशी, किसी दा दिल राजी कर, किसी गरीब दा दिल राजी कर, किसी इंसान दा दी हमदर्दी कर, क्योंकि अल्लाह त्रुटिया दिलों में भजिया दिलों च वसदा है। ये तालीमात हैं। तो अब मैं समेट रहा हूँ गुफ्तगू को, तो हुजूर के इल्म के मुतल्लिक बहस ना करो। ए मदीने शरीफ दा मदीनतुल इल्म, इल्म दा शहर, इस शहर दा जिस जाने उस दर जाओ जिथे पहले रस्ते जिथों चलते मोटरवे ते तुसां चढ़ना होवे ते मोटरवे तक जड़ियां सड़कां पहुंचण उन्हां ते पहुंचदे हो तां मोटरवे ते चढ़दे हो ना। गल यार सुनो ना, कदे मोटरवे वेखी ने? बोलो तो सही। तुहाडे नाल भी बार इत्थों हुण जिहड़ी सड़क बाहर जांदी है मोटरवे तक जांदी है, उस ते चढ़ोगे ते मोटरवे ते पाओगे ना। ते जेड़ी मदीनतुल इल्म तक जड़ियां सड़कां जांदियां न उन्हां दी तलाश करो किथे किथे पक्कियां सड़कां मैं तुहानू दो चार दसदा। सब तो बड़ी विलायत दी जरनैली सड़क शहनशाह बगदाद दी, हजरत गौस पाक दी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी दी सड़क जड़ी सीधी मदीनतुल इल्म जांदी है, कमली वाले दे इल्म दे शहर में दाखिल होती है। गौस पाक दी सड़क ते आ, कादरी सड़क ते चढ़, गौस पाक दी तालीमात पढ़, सिर्फ 11वीं ना समेट, पैसे ना खा गौस पाक नू, पैसों दा एक तू जरिया ना बना, कैश ना करा शेख अब्दुल कादिर नू, हया कर, शेख दी तालीमात पढ़, शेख दी तालीमात पर तेनू पता लगे कि तेरा खालिक ते चंद ते सूरज दा खालिक कौन है। मजा आवे तेनू पता लगे कि पीर अब्दुल कादिर दी शान के वे।
چھوٹیاں موٹیاں پیراں تے نظر ہی نہیں سڑتی جس ویلے غوث پاک یا شیخ سامنے ہوئے. یہ سارے تک انہاں چند چڑھیا ہے نا, کوئی تارا نظر نہیں آ رہا. اسی واسطے فرمایا افلت شموس الاولین وشمسنا, افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی فلک لولا لا تغربو. پہلے آتے سورج غروب ہو گئے تے ساڑا سورج نہیں ابداً علی فلک لولا, قیامت تک فلک دیاں بلندیاں تے چمک رہا ہے, لا تغربو, قیامت تک اس غروب نہیں ہونا. اور سورج او کمال اور جمال محمد مصطفیٰ دا سورج تے اس سورج نال جڑا تعلق رکھے وہ بھی چمکتا ہے. دیکھو نا, ہائے ہائے تسی آکھو میں ایویں تعریفاں پہ کرنا, ایویں تعریف نہیں کرنا, میں دلیل نال تعریف کرنا. اے سورج نہیں ڈبدا, میں کیا آکھیا ہے بولو, روٹی تساں بھی نہیں کھادی میں بھی نہیں کھادی, ہاں ایسی گل کوئی نہیں, ذرا بولو تسی جان, میں بول رہا تسی اگوں ہاں نہ تا کرو نا. گل سمجھ آئی؟ سورج نہیں ڈبدا, اے ہیر پھیر ہے, اے ہور کوئی گل ہے, اے نظرہ تو اوجل ہو جاندہ ہے. امریکہ چ فون کرو سورج موجود ہے, اتھے 12 دا ٹائم ہے, ہون کرو فون, اے ہون پتہ لگا ہے لوگا. تو اڈا علم اتنا محدود, ہون پتہ لگا ہے کہ فون کرو جناب تے سورج موجود. مطلب یہ ہویا کہ جڑی شے اولے ہو جاوے وہ مکدی نہیں, وہ پاگل آدمی ہوندا ہے جڑا کہندا ہے جی وہ ڈوب گئی ختم ہو گئی. انتظار کر, رات دا دن دے چسکے لینے والے رات دا بھی مزہ لے ہیں جی, آرام کر, لیٹ ایک وقت آسی صبح پھر طلوع ہو سی ہیں جی. ایک گل نہیں, سورج تے تیرا اتنا یقین ہے فون کر کے امریکہ تے کہ مارا سا تو سمجھے غروب ہو گیا, ختم ہو گیا, مک گیا, اتھے تو انجی چمکنا پہ ایک اللہ دی قدرت, سبحان اللہ جی. چلیا اے سورج کملی والے دے پیران دے نال جڑے ذرے لگ دے نا, انہاں وچوں اے جے کئی سورج چمک دے جڑے ذرے نالین مصطفیٰ سے مس ہوتے ہیں وہ سورجوں کو جنم دیتے ہیں. چلیا اے سورج نہیں ڈوبیا تے کملی والے دے وجود دا سورج ڈوب گیا. بڑے افسوس دی گل ہے. او مماتیو جڑے کہندے ہو مر گئے, کملی والا معاذ اللہ مٹی دے دال مٹی ہو گیا, مٹی تسی ہو تہاڈیاں جداں پشتاں ہون, کملی والا کیوں ہو گئے؟ کس کی گلی ہے, ارے بتاؤ یہاں تال. سورج نہیں ڈوبیا, سورج نہیں ڈوبیا, پاگل آدمی ہے کوئی. وہ آکسی بھائی ہون تے اے رات بڑی مسلسل ہو گئی ہے, ہون نہیں نکلو لگا, ہون
سارے بیان وہ نکل سی چند گھنٹے رہ گئے نا پھر وہ چلے اس آخر نہیں ہے اندھیری رات ویکھ کے ماں امید نہیں وہ مدینے والیاں انہاں بچیاں کا ویکھنے جس لئے کملی والا تشریف لے آیا مکے کہ انہاں چھوٹی چھوٹی انصار دیاں بچیاں تفکن کے بجائی مولوی او گستاخ مولوی تیرے تو انہاں انصار دی بچیاں دی پیروں دی دور تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہاں انہاں کیا آکھیا طلال بدرو علینا طلال بدرو علینا من سنیات الوداع من سنیات او ویکھو سنیات الوداع تو او امنہ دا چند طلوع ہویا رہے اوہ بچیاں میں جتنی عشق بچیاں میں مدینے دے او لوگ بھی تھے نا ابی بن سلول بھی وہیں سانس لے رہا تھا بچیوں کا ایمان دیکھیں اور ابی بن سلول کا کیا تمہارا ابی بن سلول کے خاندان سے تعلق ہے اپنا ایمان درست کرو کملی والے کے ساتھ اگر ایمان نہیں ہے تو نہ توحید کام دے سکتی ہے اور نہ کتاب اللہ کی کتاب کام دے سکتی ہے سورج نہیں ڈوبیا تے ڈوبن میں بھی نہ دینا سالے میں گل چلا سا میں بھی نہ ڈوبن دینا سالے خیر سمجھ آئی نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آفتاب عالیہ گوڑا شریف پیر نصیر الدین نصیر صاحب خزانہ اولیاء سورج نہیں ڈوبیا سورج جس لئے ڈوبنا ہے نا تے پیچھے لالی رہ گئی لالی یہ سنو مذاق نہیں گلا ہی نہیں حقیقت دیا گلا نے لالی پیچھے رہ گئی ہے تے او ادھے پونے گھنٹے تک بندے جڑے او اپنی منزلاں تے اتنی روشنی ہونی بندے او لالی بھی پہنچا چھوڑنی ٹھیک ہے نا یاد رکھو نبوت دا آفتاب غروب ہویا پیچھے حسین دی سرخی خون آ گئی حسین دی خون دی سرخی آئی سامنے امت دی ہدایت آستے 5-7 گھنٹے تک کڈو نا 10 گھنٹے دی ہدایت تک کڈو نا اے خون حسین دی سرخی آئی کربلا دے وچ آفتاب نبوت ڈوبیا تے سرخی آندی ہے نا انہاں قربانیاں دیتیاں جڑیاں انہاں او سرخیاں ویکھ کے تے پتہ لگدا ہے کوئی ڈوب گیا ہے پتہ لگدا ہے کہ کوئی ڈوبیا ہے اور اس دی سرخی ہے اور اس سرخی دے وچ بھی ہدایت ہے او سرخی بھی رستہ دس رہی ہے اے نہیں اندھیرا نہیں پاؤن دیتا ایک دم سورج نہیں غروب ہوندا سورج بھی اپنی سرخی چھوڑ کے جانا ہے انبیاء دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آفتاب غروب ہویا تو صحابہ کرام تابعین تبع تابعین فقہائے اعظام اور اولیاء کرام وہ سرخی ہیں جو پتہ دیتی ہیں کہ ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی ہونی کوئی لگ کے گیا نہیں ایسا نہیں اپنی وجود دی ذاتی سرخی نہیں ایک کوئی اوجل ہویا ہے کوئی اور دنیا میں طلوع ہویا ہے کہ سانو نیابت دے گیا اپنا عکس ساڑھے تے پا رہا ہے اسی تو انو چمک دے رہے ہیں اپنا وجود دس رہے ہیں کہ اسی کسے دے نائب ہیں سرخی نائب ہوندی ہے سورج دی اے سارے اولیاء صحابہ تابعین یہ نبوت کے آفتاب نبوت کی سرخی ہیں بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ جس سے تم جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے تے سورج غروب نہیں ہونا سورج دی بڑی تمازت ہے تے سورج نہیں جڑی چال ہونی ہے اسا چلنے واسطے بھی اے چند دا سینہ چاہیے اے
اس دی ذاتی روشنی نہیں، او جوہر عرض ہے، اس دی ذاتی روشنی نہیں، اس دا عکس پیر ہے اس تے کتنا سونا اپنی چھاتی تے چل کے اس دی گرمی نو تمادت نو چھاتی تے چل کے تے سارے لوگاں نو زمین نو ٹھنڈی روشنی دے رہا ہے۔ وہ بھی روشنی ہے، وہ گرم روشنی دیاڑی دی تے چاند دی روشنی ٹھنڈی ہے۔ روشنی جی فرق ہویا کہ نہیں؟ میں آکھیا کہ نہیں؟ سمجھ آئی نہیں؟ اگر رحمت للعالمین دی روشنی ویکھنی نے تے چاند در تعلق، چاند دے نال تعلق پیدا کرو۔ اے ٹھڈی روشنی ہے، اے اللہ دے جلال اور جمال نو سینے تے چل کے تے جتنی استعداد بندیاں چونی اتنا نور دیندا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جتنی لوڑ ہوندی ہے، بہر بے اندازہ بربادی کند پانی نفع دینا ہے نا، کدے چھوڑ دیو سمندر نو پٹیاں ہوتے پٹ چپٹ کے رکھ چھڑے، تباہ کر دے۔ کیوں کہ سمندر ایک طوفان ہے، بے انت پانی ہے، اتنی زمین اس دی متحمل نہیں، اس ساری زمین نو ڈبو کے رکھ دے، 3 سے پانی دے کے سا زمین ہے۔ بہر بے اندازہ بربادی کند آب جو آور کے آبادی کند۔ اگر سمندر بے اندازہ پانی چھوڑ دیو تے آکھو جی کہ پانی ہے نا شفا دے سی، فصلیں اگسن نہیں، برباد کر کے رکھ چھوڑ سی۔ نالیاں نہراں لیا سمندر تو، اگر پٹیاں نو اپنیاں پیلیاں نو آباد کرنی تے نالیاں لیا، نہر لیا سمندر تو، نہر لیا چھوٹیاں چھوٹیاں نہراں، پھر کیاریاں بنا۔ جیسا غالب آکھا ہے خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، یہ خیاباں کیاریاں ہیں جی، جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں۔ اے خیاباں کیاریاں ہمیں فارسی تے کیاریاں آگے پا، پھر اتنیاں ٹوٹے تے تو اپنی زمینہ فصلاں راہ، مولیاں گاڑ، گاجرہ لا، توریاں لا، جو مرضیہ لا، پھر او پانی چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں، او پانی نفع دے گا تے بے اندازہ سمندر دا پانی چھوڑ دے تباہ کر کے رکھ دے گا فصلاں نوں۔ اس واسطے فرمایا کہ انبیاء اولیاء انہار، اللہ دی ذات جڑی ہے اس دا کوئی انت نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، ابدیٌ ازلیٌ تیمومیٌ لا اول لہ ولا آخر لہ، اس دا کوئی اڈا بننا نہیں۔ تے تو کیا کر؟ آب جو آور کے آبادی کند تے انبیاء اولیاء انہار، اللہ دے اس سمندر جڑا بحر ناپیدا کنارے نا، اے نبی تے ولی اس دیاں نہراں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ وسعت بہرازو، ہر بندیاں اس دی استعداد دے مطابق اتھوں حصہ ملتا ہے۔ پیر کو جڑا فیض پہنچتا ہے وہ نبیاں کو مختصر ہو کے آندا ہے، پیر دا جتنا سینہ ہوندا ہے، جتنا فیضان نبوت سمیٹ سکتا ہے اتنا اس نو ملتا ہے۔ جتنا سینہ بڑا ہوندا ہے، جتنا اس دا اندر جڑا گنجائش ہوندی ہے، وہ فیضان رسول نو، فیضان صحابہ نو سماندا ہے اپنے اندر۔ پھر اگے مریدین جتنا طالب ہوئے، جتنے اندر اس دی طلب ہوئے، اس دے مطابق پیر اس کو تقسیم کردا ہے۔ ایک کئی آنے جی اسی جناب اتنے عرصہ ہو گیا اسی فلانے دے مرید ہاں اتھے گئے سانو تا کچھ نہیں لبیا، تسی گئے کتھے ہو؟
تسی لینے واسطے کہ گئے ہو، تسی تے کھانے پینے واسطے گئے ہو، گیا لنگر کھان دا تے پکھے والا کمرہ منگیا، سانو اے نہیں لبیا، پھر مڑنے جناب گلے بھی آدھار کیتے، اے یار سارا خیال کو نہیں رکھا گیا، اے انجوے اے وے او وے اعتراض اے نہیں ہونے جڑے اللہ دے طالب بڑھ کے جاندے او اعتراض نہیں کرتے ہوندے ہیں جی۔ میں گل سناواں تانوں، اے جڑے ہون تا سن میں آنا نا پیریاں مریدیاں ہون ایویں تماشے رہ گئے، وہ گلاں کوئی نہیں رہیاں ہون الا ماشاءاللہ بہت کٹ کوئی برلیاں موتی لے تریاں۔ حضرت پیر پٹھان حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ فرماندے انہوں نے حالات لکھا ہے کہ میں جس لئے اپنے شیخ حضرت قبلہ عالم نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کا حاضر ہونا ہے تے توسے شریف تو پیدل چل کے بننے پیروں جتی لا کے سمجھ آئی نا؟ یہ جڑے آنے جناب یہ پیری کیا ہے، یہ مریدی کیا ہے، یہ بڑا مشکل ہے، بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، کیسے بھر لاؤں میں مدعا سے مٹکی۔ تو ساں بیچارے آنکھیں پتہ ہے اے شاہ سلیمان توسوی کو پوچھ جا کے کہ مہار شریف کس طرح حاضر ہوئی دا، فرمانے جتیاں لتیاں یہاں 100 میل توتے جی سفر تے ناخن میرے لے جاندے ہیں، زخمی ہو کے میں پہنچنا ہے تے 3-4 دن فاقہ مسلسل، کیونکہ قبلہ عالم مہاروی رحمت اللہ علیہ دے دربار ہے یا اس طرح نے لوگ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مخلوق الحال ہے کہ دنیا دی دولت پیسہ ہونا کو نہیں ہے یا اللہ اتنا کچھ اپنی رحمت اور عرفان دے دیتا ہے کہ دنیا دی دولت نہیں دے سکتا انہاں منگی نہیں، انہاں کوتے لا یموت منگیے کہ اتنے مالک دے جس نال زندہ رہواں بس تیری یاد کراں زبان چلتی رہے تیرے ذکر کرے۔ فرمایا 4 دن بھکھا کوئی شے نہ لبھی، ایک کبوتر آیا، کبوتر چگ رہا سی دانے دربار وچ، اے حضرت شاہ سلیمان توسوی فرماندے تے آپ دا جسم بھی بڑا ماشاءاللہ صحت مند ہے، پٹھان بھی ہے تے بھوک بھی ہے 4-5 دن دی مسلسل۔ فرمانے میں تکونا انہاں لوگاں دا سچے لوگ اے کوڑے مکوڑے تے اے تکلف کرنے والے اے پیر نہیں ہے آج کل نے جڑے اپنے آپ بڑا وچو پاویں جتیاں پچھو کھا کے آیا تے اگوں اپنا معتبر بن کے سامنے دسیا لوگ، اس قسم دی گل نہیں ہے، اس ویلے سچے لوگ ہیں جڑیاں صحیح گلاں کرنے۔ تو فرمایا کہ میں اتھے بیٹھا ہے تے کبوتر آیا تے میں اپنے اس درمیان علی انگلی تے ایک گیٹا چایا، گیٹا چاہ کے نشانہ بنایا، بھوک لگ گئی پہ کبوتر کھاسا، کبوتر کھاسا میں فرمایا میں نشانہ بنا کے اینج ماریا نا جس لئے اسا اے لگا جس لئے تو کبوتر پھڑکو لگ گیا، پیر پٹھان دا چلے آیا تیر یا بادشاہ تے جمع کا ہاتھ تھا اور سامنے نشانہ تھا، لگے کہ لگا نا جسے لے۔ فرمایا حضرت پیر پٹھان فرمانے میں اٹھیا اور میں دوڑ کے چاقو کھول کے اسا میں ذبح کیتا، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر کے اے تکو شیخ کامل مرید دا مقام بھی دیکھو تو پھر شیخ دا بھی دیکھو۔ حضرت قبلہ عالم نور محمد جس واسطے چشتیوں کے چاند مولانا فخر الدین فخر جاں محب النبی دہلوی نے فرمایا تھا کہ ماکھن لے گئے ہو نور محمد چھاچ پیو سنسار، مکھن کہن گیا نور محمد تسی لسی پیو پچھے، سمجھ آئی نا؟ فرمانن کہ میں جسے لے اسا مارے ذبح کر کے تیار ہاں پہ کھب کھو کے تے میں اگی سٹاں تندور ہے ماڑا ماڑا بلنا پہ آیا تے اتوں قبلہ عالم دا بندہ آ گیا، پیر دا بندہ آ گیا، خادم آیا اگے سلیمان تو دا آپ بلا رہے دوڑے، فرمایا اتھے ہی میں اسا سٹ کے بیچو تے حضرت قبلہ عالم اندر بیٹھے سامنے ویکھ نہیں رہے، دوسرے کمرے کے اندر
حضرت شاہ سلیمان فرمانن میں جس لئے آپ دے سامنے ہویا تے آپ فرمایا فکرہ سنو، فرمایا پٹھان تو اتھے اللہ اللہ سکھنا ہے یا گوشت کھانا ہے؟ اتھے تو روز بوٹیاں کھانے واسطے آئے ہیں یا میرے کو اللہ اللہ سکھنا ہے؟ حضرت قبلہ حضرت شاہ سلیمان فرمانن کہ میں حیران ہو گیا کہ میں تو باہر کر رہے تھے، آپ تو اندر بیٹھے، یہ کس طرح؟ پھر میں بس چپ کے باہر آیا، لیکن پھر بھی وہ سچ فرمانن کہ میں پھر بھی آکھیا پھر بھی پوکھتا اتھے ہی ہے، پوکھتا لگی ہے۔ پھر میں وہ چولہے دار گیا، چولہے کول گیا بھئی تکا مت، کوئی 3-4 منٹ گزر گئے، وہ اکھے ختم ہو گیا، سڑ گیا کبوتر میں کھا نہ سکیا۔ تسی دسو یہ کیڑے لوگ ہیں؟ پھر تک وہ شان بھی تک نہ شاہ سلیمان توسوی نہیں ہے جی، قبلہ عالم کنج رنگیا ہے۔ اور او مقام آیا کہ فرمایا جا تو دلی جا، میرے شیخ حضرت مولانا فخر جہاں دل بھی نہیں زیارت کر۔ آخری گل فرمایا میں مہار شریف تو چل کے گیا، اگے گیا تے ایک دن پہلے مولانا فخر جہاں وصال فرما گئے، رویا کہ ماں پیر بھیجیا مہار شریف تو میرے شیخ دی زیارت کر، او تا آپ تا وصال پا گئے، میں کے کرساں؟ حضرت آپ دے صاحبزادے غلام نصیر الدین انہاں دا نام آیا، عرف کالے میاں، حضرت کالے میاں، آپ دا لقب آیا کالے میاں، حضرت کالے میاں۔ غالب جنہ کل پلیا، غالب دی ساری پرورش وغیرہ خرچہ شرچہ حضرت کالے میاں کرنے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی آپ دے مزار دے نال، آپ دا اتھے قبرستان اج مزار ہے، اسی دلی حاضر ہوئے ہیں تے آپ دے مزار تے بھی حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت کالے میاں آئے دوسرے دن، شاہ سلیمان توسی فرماندن کہ میں پریشان رو رہا کہ میں تا زیارت نہیں کی تھی، آپ تا کل فوت ہو گئے، میں ان کے کرساں پیر ماں بھیجا ہے قبلہ عالم پہ تو زیارت کر۔ حضرت کالے میاں فرماؤں لگے ارے بھائی قبر کھودنی پڑے گی کہ حضرت کا دانت ایک رہ گیا ہے، وہ آپ کے منہ مبارک میں رکھنا ہے، اور کچھ تبرکات بھی ہیں۔ میں جناب بڑا خوش ہویا، میں کہتا جس لئے وقت آیا قبر کھٹی نے نا، حضرت خواجہ قطب صاحب نہ لیے بس گزرگاہ ویچی آپ نے قبر، جس لئے قبر کھٹی تے کالے میاں، اور کالے میاں نہ جاننے ہی کوئی نہیں کون، یہ کون ہے ان کو نہیں جانتے۔ کالے میاں فرمانے گئے ارے بھائی پنجابی ادھر آؤ، تم اترو۔ حضرت کالے میاں فرماؤں لگے پنجابی ادھر آؤ، تم اترو، تم نے زیارت کی ہے؟ نہیں حضور۔ فرمانے پیر پٹھان میں رو پیا کہ یہ کیسی دنیا ہے، میں کس طرح اللہ تعالیٰ آرزو سچے مرید دی طالب دی پوری کر رہے ہیں۔ قبر کھٹی، میں تلے لتھا، اور حضرت مولانا فخر جہاں دل بھی آپ دا لقب محب النبی ہے، رسول اللہ دے محب اور عاشق ہے۔ آپ دے چہرے تو جس میں پردہ اٹھایا نا، بس پتہ لگتا ہے کہ 14ویں دا چند جڑا لیٹیا ہے، 14ویں دا چند چمک رہا ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کا جلوہ نظر آیا، اور میں زیارت کی تھی آپ دی، اور آپ دا منہ مبارک کھول کے میں دند رکھیا اور کچھ تبرکات رکھے تے مطلب ہے کہ اے چیزاں، اے نسبتاں، اے سختیاں، اے گلاں بھی جڑیاں اللہ دے رستے دے جڑے طالب ہوندے او اپنے شیخ دی گلی وچ جڑی کوئی تکلیف بھی آ جاوے اساں خندہ پیشانی نال برداشت کر دیں، پھر کوئی مقام ملتا ہے۔ تے پیچھے طلبی کوڑی ہوئے، دنیا داری واسطے بندہ جاوے تے اللہ دی، کیونکہ خانقاواں تے جانے دا اور مقصد کوئی بھی نہیں، صرف اللہ دی رضا، اللہ دا رستہ پوچھنے واسطے اولیاء اللہ کو لوگ جاندے، اللہ دا عرفان حاصل کرنے واسطے تے منزل مقصود تا اللہ دی ذات ہے، نہ کوئی پیر ہے، نہ
کوئی فقیر ہے نہ کوئی نبی ہے. نبیاں بھی نہیں فرمایا کہ اسی منزل ہاں, انہاں بھی آکھیا کہ منزل اللہ دی ذات ہے جس نے کائنات کو پیدا کیتا ہے, جڑا سارا دا خالق اور مالک ہے. تے اس دی سمجھ اور اس دا عرفان حاصل کرنا نے تے پھر انہاں لوگاں دے نال تعلق پیدا کرو اور حضرت غوث پاک نال خصوصی طور تے اور غوث پاک دے گستاخاں دے نال سختی نال پیش آؤ. او پیرانے پیرے جس تانوں توحید دا درس دیتا ہے, ورنہ پیر اپنے در چموڑ دین. ہر بندہ کہتا ہے میں تہاڈا مشکل کشا واں, میں تہاڈا حاجت روا واں, میں تہاڈا داتا واں, میں تہاڈا سب کچھ ہاں. تے پیرانے پیر نے فرمایا نہیں, اسی سب اللہ دے محتاج ہاں. ساڈا خالق و مالک ہوے, اسی ہر لمحے ہر گل وچ اللہ دے محتاج ہاں اور اس دے دست نگراں. او پیر ہے تہاڈا جس رسولاں دی تعلیم دتی, جس دا چلن اور جس دا مزاج رسولوں دا مزاج ہے, اس پیر نال تعلق پیدا کرو. اے صرف 11ویں دا تسی پیر غوث پاک نو پیر نہ سمجھو. اے 11ویں جڑے بٹور دے انہاں تے بھی نظر رکھو جڑے غوث پاک دے تعلیمات تے نہیں چل دے اور صرف لوگاں کو پیسے 11ویں دے اکٹھے کر دے. ایسے لوگاں نو پیسے نہ دیو. غوث پاک دا نا بلند کرنا دا معنی اے وے نعرہ تکبیر, یا رسول اللہ زندہ باد, سید نصیر الدین نصیر زندہ باد. کہ انہاں دی تعلیمات تے چلو, انہاں دی تعلیمات تے چلو اور انہاں مولویاں کو گریز کرو جڑے آج کل غوث پاک دے قدم مبارک دی جڑی عظمت ہے انہاں دے کہ اولیاء اللہ دے گردنوں تے غوث پاک دا قدم ہے. یہ سارے اولیاء لے منیا تے کچھ ایسے شرف پسند عناصر بھی ہیں مولویاں وچوں جنہاں کتاباں لکھ کے یہ ثابت کیتیا تے غوث پاک دا قدم فلاں تے ہے وے تے فلاں تے نہیں. تینوں کی پتہ ولایت کے وے تے معرفت کے وے, تو بیچارہ مولوی کتاباں پڑھا. انہاں لوگاں کو بچو تے اس مدینہ العلوم دے نال جیسا کہ میں آکھیا تعلق پیدا کرنا ہے تے پھر انہاں لوگاں نال تعلق پیدا کرو یا انہاں لوگاں نال جڑے کم از کم تانوں کچھ تبلیغ کر کے دسن, انہاں پیراں نال انہاں مشائخ نال تعلق پیدا کرو جڑا تانوں کچھ سمجھاون. خالی درگاہاں تے جانے دا کیا فائدہ؟ فاتحہ پڑھ کے آ جاؤ تے تانوں کوئی سمجھاوے ہے نہیں. مولوی تو سمجھاندے ہی رہندے نے, پیر خود کیوں نہ سمجھاون. انہاں لوگاں نال تعلق رکھو. اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا اے فیضان جڑا میں آیت کریمہ پڑھی ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, بیٹھے رہو آرام نال. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اللہ تعالیٰ اس فضل عظیم تقسیم فرماوے حضور کے صدقے اور حضور دا او خاص علم اپنی امت نسبت والے بھی تقسیم ہوئے اور اس خیرات وچوں اساں بھی حصہ ملے. اللہ تعالیٰ او صحیح علم اساں عطا فرماوے جڑا آپ دی نسبت اور پھر اللہ تعالیٰ دا ذات اور بارگاہ دا عرفان حاصل کرے. سارے حضرات اور دعا اسی اپنی حاجتاں دل وچ رکھو. بدرگاہ قاضی الحاجات اپنے مالک اور خالق دی بارگاہ وچ اپنی التجاواں پیش کرو. بڑی بڑی محفل ہے. میں اس واسطے اور کوئی پیر ہویا تے شاید وہ کہے جی میں پیر میر علی شاہ نہ پتر ہاں یا فلانے نہ پتر ہاں تے میں تواڈے واسطے دعا کرساں تے قبول ہوسی. نہیں, وہ بے نیاز ذات ہے. پتہ نہیں تواڈے وچوں کوئی مقبول بندہ بیٹھا ہوئے تے اس دے صدقے نصیر الدین دی دعا بھی قبول ہو جاوے. میرا تے یہی ایمان ہے. سمجھ آئی نا؟ ہاں, اس واسطے تسی میری صحت واسطے بھی دعا کرو. اللہ تعالیٰ مینوں اپنے مقصد جیڑا یونیورسٹی میریا نصیریہ میں شروع کیتی ہے اللہ تعالیٰ ماں اس وچ بھی کامیاب فرماوے. اپنی حاجتاں بھی تے
باقی حضرات یہ بھی گل سن لے ہو، مینو کوئی بیعت کردے دا شوق کوئی نہیں کہ زوری جناب اسی آکھاں جی بیعت کرو، لیکن چونکہ بندے زیادہ اگر کوئی شخص خواہش رکھتا ہے تے جو میرے کول ہے وہ ایتھے بیعت والے حضرات اس تو بعد اگے آ جاون تے بیعت ہوگا سن، لیکن شور فساد نہ کرے ہو، تکے نہ مارے ہو، پہلے دعا کر لو آمین آمین یا رب محمد و علی و زہرا، یا رب حسین و حسن و آل ابا، کز لطف برار حاجتم درد و سرا، بے منت خلق یا علی العالی، یا رب تو چنا کن کہ پریشان شوم، محتاج برادران خیشان شوم، چیزے کے دہی بدہ مرا ازدر خیش، تا ازدر تو بردر ایشان شوم، یا رب سے قناعتم تبنگر کرداں، وز نور یقین دلم منور کرداں، روزی منے سوختہ سر کرداں، بے بنت خلق بے بنت مخلوق میسر کرداں، آنی کہ تو حال دل نالا دانی، احوال غم شکست بالا دانی، گر خانمت سینہ سوزاں شنوی، وردم نظنم زبان لالا دانی، یا رب در خلق تک یگاہ ہم نکنی، محتاج گدا و بادشاہ ہم نکنی، روح سیاہ ہم سفید کردی ذکرم، بابو سفید روح سیاہ ہم نکنی، یا رب برسالت رسول الثقلین، وز بحر غزا کنندہ بدر حنین، اسیان مراد و حصہ کن در عرصات، نیم بحسن ببخش نیم بحسین، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الغافرین۔ یا اللہ یہ مجلس ذکر جڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک پر مشتمل تھی، اولیاء کرام کے ذکر اور ان کی تعلیمات پر مشتمل تھی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو لوگ مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جو قرضہ دار ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، اور اللہ تعالی ہمارے ملک کے سربراہان کو توفیق عطا فرما کہ وہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ جلد از جلد قائم کرے، اور ہماری نسلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات اور آپ کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری نسلوں کو اور ہمیں عقیدہ ختم نبوت کہ جناب محمد رسول اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کی بات کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس عقیدے پر ہمیں زندہ رکھ، ہمیں مار، اور ہماری نسلوں کو بھی قیامت تک اسی عقیدے پر زندہ رکھ اور مار، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ کے جھنڈے تلے ہم قیامت کے دن اٹھیں، اور قبر میں حضور کی شفاعت ہو، آپ کا سہارا ہو، آپ کا ساتھ ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دیدار سے ہماری آنکھیں قیامت کے دن مشرف ہوں، جب آپ مقام محمود پر تجربہ فروز ہوں تو ہم آپ کو حضور کو دیکھ رہے ہوں، اور جب آپ حوض کوثر کے جام تقسیم فرما رہے ہوں تو اس کا کچھ حصہ ایک گھونٹ ہمیں بھی مل جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ التفات میں رہیں۔ اور یہ آخری میرا شعر کہ جو پل صراط پہ ہم پر بھی پڑ گئی وہ نظر، جو پل صراط پہ ہم پر بھی پڑ گئی وہ نظر، تو پھر نصیر سمجھ لو کہ پار ہم بھی ہیں۔ اس شعر کا مصداق بنائے، اور قیامت کے دن حضور کے سہارے سے، آپ کی مہربانی سے ہم پل صراط کا جو مرحلہ ہے وہ عبور کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔